گفتگو کریں گے. اب ہمارے ساتھ مشیر وزیر اعظم پاکستان اختیار ولی صاحب موجود ہیں اور جے یو آئی فی کے سینئر رہنما سینیٹر حافظ حمداللہ صاحب. اختیار ولی صاحب آپ سے آغاز کروں گی. فرمائے دیجیے گا کہ کیا پارلیمنٹ نے اتنی تیزی میں اور ہیپ ہیزرڈلی یہ ترمیم لائی کہ خود ہی کچھ جو بیسک بنیادی ترامیم تھی وہی بھول گئے آپ لوگ کرنا اور واپس سینٹ کا سیشن ہنگامی بنیادوں پہ بلانا پڑ گیا, انکلوڈنگ دا فیکٹ کہ آئین کی ایبروگیشن آرٹیکل 6 میں بھی ڈالی گئی ہے, انکلوڈ کیا گیا ہے کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بھی اب اسے ویلیڈیٹ نہیں کر سکے گا, اینڈ انکلوڈنگ کہ چیف جسٹس جو اس ملک کے ہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں, بیکاز ٹائٹلز آر سو ویری امپورٹنٹ اینڈ نوبڈی مسٹ گیٹ کنفیوزڈ. دیکھیے اگر آپ کہیں تو ڈیبیٹ تو اگر آپ کسی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پہ لے ہیں تو ڈیبیٹ تو کبھی ختم ہوگی نہیں. ڈیبیٹ تو آپ جتنی بھی کرا لو وہ کبھی نہیں تھرو ہوم ورک ہوتا ہے نا سر, اس میں ڈیبیٹ کیا تھی, تو بھول گئے تھے آپ کرنا. جی یہ تو بھول گئے تھے نا آپ کرنا, اس میں ڈیبیٹ کیا تھی. ٹھیک ہے, ابھی تو قانون بنا بھی نہیں ہے نا, تو اس سے پہلے اگر اس کی ریکٹیفیکیشن ہو گئی ہے تو میرے خیال میں اپریشیٹ کرنا چاہیے. انسان ہے, کمی کوتاہی بھی ہوتی ہے انسانی نظام میں, اتنے ایرر آ ہی جاتے ہیں. ایرر کو ٹھیک کرنا میرے خیال میں اٹس گڈ ہیبٹ, اور اپنی چیزوں کو, غلط چیزوں کو ٹھیک کرنا ہی ٹھیک ہے. یہی جو اگر ہے آپ تو میرے اجازت دیں خیال سر, میں حافظ صاحب کو بھی انکلوڈ کر لوں. حافظ صاحب, جی اپریشیٹ کرنا بالکل چاہیے بالکل. آپ کو اس کام کو, اور آپ جا کے ووٹ ڈال آئے ہیں اس کے خلاف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مہر. دیکھیے یہی تو تاریخ ہے کہ آج جمعیت علماء اسلام نے تاریخ رقم کی, لکیر بیچ میں کھینچی ہوئی ہے. ایک وہ قوتیں ہیں جو سب متحد ہو کے آئین کے خلاف اور آئین پہ حملہ آور تھے. کون سا آئین؟ جو سن 1973 کا آئین ہے. جب وہاں پارلیمنٹ میں آپ جا کے دیکھیں, وہ جو ہماری شخصیات کے وہ پڑھے ہیں نا, وہ تصاویر, وہ نمونے, کیا اس سے کسی کو بھی شرم نہیں آیا کہ یہ سارے وہی لوگ ہیں جنہوں نے 73 کا متفق آئین اس ملک کو دیا؟ کیا قانون سازی اور ترمیم جب آپ کرتے ہیں تو دو چیزوں کو آپ سامنے رکھتے ہیں, ملکی مفاد کو اور قومی مفاد کو. مجھے اس پوری ترمیم میں 48 کلاسز میں ترامیم ہوئی ہے, مجھے ایک نقطہ بتا دے جس میں قوم کا مفاد ہو یا ملک کا مفاد ہو. یہ اختیار ولی صاحب, یہ جو بات کر رہے ہیں حافظ روش ہے. صاحب, یہ تاریخ رقم کرنے کی, and who would have thought sir on the right side of history so to say جے یو آئی فے ہوگی جو ڈیموکریٹک اصول کی بات کر رہی ہوگی یا اداروں کو مضبوط کرنے کی بات کر رہی ہوگی اس ترمیم میں. اور اب جو قانون بننے جا رہا ہے, بن چکا ہے سر, اب گزٹ ہے, اس کے بعد صرف آفیشیل اناؤنسمنٹ ہی ہے, اس کی امپلیکیشنز کے حوالے سے بتائیے گا سر. پرٹیکولرلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ شارٹ ٹرم میں, میڈیم ٹرم میں بھی آپ کا ایگزیکٹو جو ہے جب وہ ججز کو اپوائنٹ کرے گا تو انہی کی سول جورسڈکشن ہوگی کہ ججز ایگزیکٹو کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں, احتساب کے کٹہرے میں لائیں. تو جس کو آپ لگا رہے ہیں اسی نے آپ کا فیصلہ کرنا ہے. اس سے جمہوریت کیسے مضبوط ہو رہی ہے یا عدلیہ کیسے مضبوط ہو رہی ہے؟ بات ایسی ہے, دیکھیں کہ میں نے تو اس سے پہلے بھی آپ کو کہا, میں دوبارہ لیٹ می ریپیٹ اٹ, کہ کبھی بھی کوئی بھی قانون ایسے نہیں بنا جو آپ نے بنا دی اور آپ یہ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ یہ اگلے 20 یا 25 سال کے لیے درست ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت نے بالکل مخالفت کی, یہ ان کا ڈیموکریٹک رائٹ ہے, بالکل یہ کر سکتے ہیں. 26ویں آئینی ترمیم میں یہ ہمارے ساتھ تھے, انہوں نے ہی کہا تھا کہ آپ اس کو کم کر دیں, اس کو ڈی انٹینسیفائی کیا گیا 26 کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کو. دیٹس وائی ہم نے تو ان کی بات مانی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہ بنائے, آپ کانسٹیٹیوشنل بینچ پر آ جائیں. ہم نے ان کی بات اور ان کی تجویز کو تسلیم کیا. تو میرے خیال میں یک لخت یہ کہہ دینا کہ جتنی قانون سازی یہ ساری غلط ہے, ساری جو ہے تو وہ پوتر نہیں ہے, اس کی پوترتا پہ جو ہے کوسچن مارک لگا رہے ہیں, تو میرے خیال میں یہ اس طرح بھی نہیں ہے. اور ہم نے تو آج جو بھی کیا, ہم نے تو پارلیمنٹ کے ساتھ کیا ہے بیٹھ کر. مجھے کیا, حافظ حمداللہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, جو پرویز مشرف کا مارشل لا تھا اس میں پروویژنل کانسٹیٹیوشن آرڈر کو اور لیگل فریم ورک آرڈر کو کس نے اپروو کیا تھا, اور اس کا اختیار کس نے دیا تھا اس پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر پرویز مشرف کو. تو میں اس میں نہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے.
سر لیکن مگر اس کا جواب یہ حافظ ساری صاحب دے چیزیں دیں گے، موجود ہیں. وہ آن ریکارڈ موجود ہے، جواب دے دیں گے سر. مگر ایگزیکٹو کیا اپنے آپ کو خود تحفظ نہیں فراہم کر رہی، اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر رہی اپنے ایگزسٹنگ اس پورے ڈھانچے کو، اس پورے سیٹ اپ کو ایک آئینی اسکروٹنی سے اور احتساب سے؟ جب خود آپ ہینڈ پک کریں گے یا خود نامزد کریں گے ایک ہائیلی پولرائزڈ سچویشن کے اندر ججز کو، تو آپ کو نہیں لگتا کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو استعمال کیا جا سکتا ہے، ایک کانسٹیٹیوشنل کور دیا جائے، لیجیٹمیسی دی جائے آپ کے فیصلوں کو، آپ کے سیٹ اپ کو؟ بالکل دیا جا سکتا ہے. جہاں پر آپ امیونٹی کی بات کرتی ہیں، استثناء کی بات کی ہے میرے بھائی نے، حافظ عبداللہ صاحب نے، تو دیکھیں اگر یہ امیونٹی فار دا ویری فرسٹ ٹائم ان دا ورلڈ اگر کسی کو دی گئی ہے تو اس پہ بندہ بات کر سکتا ہے. لیکن اگر اس طرح کے پریسیڈنٹ موجود ہیں، مجھے یہ صدر بتائیے، مملکت کو تاحیات امیونٹی دینے کا کوئی پریسیڈنٹ نہیں ہے پوری دنیا میں سر. مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ فیلڈ مارشل جو تھے یہ پہلی دفعہ بنے ہیں؟ اس سے پہلے آپ کی ملک میں فیلڈ مارشل آپ نہیں میرے بنا کسی تھا؟ سوال کا جواب نہیں دے رہے. میں عدلیہ کا پوچھ رہی ہوں تو آپ امیونٹی پہ آ رہے ہیں، میں صدر کا پوچھ رہی ہوں تو آپ فیلڈ آپ کے مارشل پہ آ رہے سوالات ہی زیادہ ہیں، آپ کے سوالات بھی زیادہ ہیں. دوسرا میں موبائل وہ اس پہ سورس پہ ہوں، ڈیجیٹل سورس پہ، تو کمیونیکیشن میں بھی پرابلم آتی ہے. سر عوام سے بھی کہیں دوسری بات، کمیونیکیشن میں تو نہیں پرابلم آئے گی اب انہیں؟ عوام سے کمیونیکیشن میں پرابلم نہیں آئے گی کیونکہ ہم 5ویں بار حکومت میں آئے ہیں، کوئی ویسے ہی نہیں ہے، لاٹری میں نہیں آتے ہیں کہ لاٹری نکل آتی ہے. دوسرا آپ نے پریزیڈنٹ کی بات کی تو میرے خیال میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس طرح کے پریزیڈنٹ دنیا میں موجود ہیں، اور مزید اس پہ آپ کو کوئی سوال کرنا ہے تو اٹس بیٹر کہ وہ پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے کسی اسپوکس پرسن سے کر لیں. سر یعنی کہ جو ترمیم آپ لوگ اتنے ببانگے دہل لائے ہیں، سینے پہ ہاتھ مار کے لائے ہیں، قوم کو مبارکباد دی ہے وزیر اعظم نے، اس کی ایک شق کا آپ دفاع ہی نہیں کر پا رہے. آپ کہہ رہے ہیں ان سے پوچھ لیجئے جا کے. نہیں، میں دفاع تو میں نے کی ہے، میں نے تو آپ کو کہہ دیا کہ دنیا میں یہ کہیں پہلی بار پھیلی ہوا ہے، پہلی دفعہ تھوڑی ہوا ہے، اس سے پہلے اس کے موجود ہے. اور دوسرا جو پریزیڈنٹ ہیں ان کے پاس آلریڈی یہ استثناء موجود ہے while he is in office sir. ویسے ایکچولی ٹو بی فیئر رانا ثناء اللہ صاحب نے بہترین اس کی ترجمانی کی. انہوں نے کہا کہ اس سے اب وہ نہ سیاست کر سکتے ہیں نہ چیئرمین بن سکتے ہیں، یعنی کہ زرداری صاحب پہ تو دروازے بند کر دیے گئے ہیں سیاست. میرے خیال میں یہ اگر صرف لوگوں کی آنکھوں میں، قوم کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی مترادف ہے. دیکھیں نا، آپ خود اندازہ لگائیے، میں نے پہلے آپ کو کہا میثاق جمہوریت کی بات آج ہوئی، وزیر اعظم صاحب نے تقریر کی کہ آج میثاق جمہوریت 27ویں ترمیم ہم نے پاس کر کے میثاق جمہوریت کو عروج ملا. اب مجھے بتائیے میثاق جمہوریت میں کیا تھی؟ میثاق جمہوریت میں یہ کہ شخصیات کو نہیں، ہم نے اداروں کو مضبوط کرنا ہے. اور میثاق جمہوریت میں یہ تھا کہ پارلیمان مضبوط ہو. کیا اس 27ویں آئینی ترمیم سے پارلیمان مضبوط ہوا؟ اور میثاق جمہوریت میں یہ تھا کہ آئینی مہم جوئی کا دروازہ بند کرنا. اور آپ نے خود سیاسی پارٹی ہو کے، جمہوریت کا چمپئن ہو کے آپ نے آئین میں کھڑکی، تو کیا اتنا بڑا دروازہ کھلا کہ کوئی بھی آ سکتا ہے، کوئی بھی جا سکتا ہے؟ تو پھر کہاں ہے میثاق جمہوریت؟ سر تحفظ کیسے دیا؟ آرٹیکل 6 کو تو آج پھر ترمیم کی ہے کہ کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی عدالت، کوئی بھی عدالت جو ہے اس کو ویلیڈیٹ نہیں کر سکتی. سو مگر دا پوائنٹ ہے سر کہ آپ کو اس بنیادی طور پر صرف اس استثناء کے حوالے سے آپ نہیں عدلیہ کے حوالے سے ہم یہ کہتے ہیں آپ اگر ملک کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو اداروں کو مضبوط کریں. اس آئینی ترمیم کے ذریعے فیڈرل کانسٹیٹیوشن کوڈ بنا کے ادارہ کمزور ہو رہا ہے. آپ مجھے بتا دیے، آپ نے میرے ساتھ اتفاق کیا، پیپلز پارٹی نے بھی، PMLN نے بھی، تمام نے، کہ آئینی بینچ از دا بیسٹ. تو پھر آئینی عدالت کی کیا ضرورت پڑی؟ جی بتائیے گا اختیار ولی صاحب. ایک آٹوکریٹک لیگلزم کا کانسیپٹ ہے، اب تو 20ویں صدی کے بعد جو ٹوٹیلیٹیرینزم تھا وہ تو کانسیپٹ اب فیڈ اوے ہو رہا ہے. لیگلسٹک، لیگل پرائے میں رہتے ہوئے آٹوکریسی کی بات ہوتی ہے، اور ہنگری کے اندر بھی اس کی مثال ہوئی. اور سب سے پہلے یہ کام کیا گیا عدالتوں کو کیپچر کر کے، اس کے اندر اپنے من پسند جج صاحبان بٹھا کے، ایک اسی حوالے سے اپنے آپ کو پارٹی لوئلسٹ کو آگے بڑھاتے ہوئے. تو یہ مثالیں تو دنیا میں ہیں سر کہ انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ سروائیو کر گئیں مگر ان کی روح، ان کی سول جو ہے وہ ختم کر دی گئی. تو کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ باہر کون سی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی بات کر رہے ہیں آپ یا میرے بھائی حافظ عبداللہ صاحب؟ ہم نے تو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو دیکھا تھا جب ثاقب نثار صاحب بیٹھے تھے اور ہمارے وزیر اعظم کو انہوں نے اتار دیا تھا.
کس بات پہ؟ مجھے آپ کو بھی یاد ہے کہ پاناما کیا تھا اور پھر اکاما کیا تھا. نہیں اس ڈیبیٹ میں نہ جائیے گا سر. دیکھیے the problem is میں آپ کو اگر آپ بالکل ثاقب نثار کا دیں گے, دوسری طرف سے قاضی فائز عیسیٰ کا آئے گا, پھر آپ بندیال صاحب کا دیں گے, دوسری طرف سے ایک اور نام آئے گا. That's not the point sir. میں عمر عطا بندیالی کا بھی کہوں گا, میں عمر عطا بندیال کا بھی کہوں گا. میں وہی کہہ رہی ہوں سر, دوسری طرف سے بھی افتخار چودھری بھی کچھ لوگ یاد رکھتے ہیں. The point here is sir, آپ بات کر لیجئے پھر میں آپ سے پوچھتی ہوں. میں پھر بھی کہوں گا کہ مجھے یہ بتائیے کہ لیگل فریم ورک آرڈر کو کس نے, جتنے پی سی او کے ججز ہیں ان کو کانسٹیٹیوشنل کور کس نے دیا تھا, لیگل بیکنگ کس نے دی تھی؟ ہماری اسی انڈیپینڈنٹ جوڈیشری نے دی تھی, جو کہتے تھے کہ آپ نے اگر نواز شریف اور مریم نواز کو اندر نہیں کیا, ڈسکوالیفائی نہیں کیا, تو ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی. کیا وہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری تھی؟ آپ اس کو کہتے ہیں. ہم نے تو, مجھے یہ بتائیے کیا کیا ہے. جو جوڈیشل کمیشن ہے اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ جج کو اپوائنٹ کر سکتے ہیں. تو اگر ان کے پاس اختیار ان کے ٹرانسفر کا چلا گیا تو اس میں کیا قباحت ہو سکتی ہے؟ اور اگر یہ آپ کو اچھا نہ لگے آگے دوسری سر اگر میں آپ کو اجازت دوں سر, مجھے بھی اجازت دیجیے گا. آپ کو یاد ہوگا جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کا کیس تھا, ان کے خلاف ریفرنس آیا, انہوں نے استعفیٰ دے دیا, مگر پھر سپریم کورٹ نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی یہ فیصلہ کیا کہ آپ استعفیٰ دے کے بری الذمہ نہیں ہو سکتے, آپ یو ول بی اسٹرپڈ آف ایوری تھنگ, آپ کی پینشن, آپ کے مرات, آپ کی تمام تر چیزیں, اینڈ یو ول بی ڈسمسڈ. یہ پھر آپ ایک سابق جج کی حیثیت اور اسٹیٹس سے نہیں رہ سکتے. یہ کیس آپ کے سامنے ہے سر. جب تک آپ کی کانسٹیٹیوشنل کورٹ علیحدہ نہیں ہو جائے گی تو آپ کا بیک لاگ بھی بڑھتا رہے گا, اور اسی طرح کے معاملات روز بروز اٹھتے چلے جائیں گے. بیک لاگ تو 3% ہے سپریم کورٹ میں صرف, اصل بیک لاگ تو نیچے ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں ہے جس کے اوپر آپ نے ریفارمز ہی نہیں کیے. 80% سے زیادہ اس میں بھی پرابلمز ہیں. اس میں بھی پرابلم ہے, 80% کو ایڈریس نہیں کیا, پہلے 3% کو کر لیا سر. سب کو ایڈریس کرنا چاہیے کہ درجہ بدرجہ سارے ٹھیک ہو جائیں گے. پھر جب پولیٹیکل اور سیاسی عزائم کی بات ہوتی ہے غلط دیکھیے اس ڈیبیٹ میں ہم یہ شاید بھول رہے ہیں کہ جو ہم سپریمیسی کہتے ہیں نا پارلیمنٹ کی, ہم اس کو نیگیٹ کر رہے ہیں. سر پارلیمنٹ کی سپریمیسی کیا کسی اور ادارے کو اجاڑ کے رکھ سکتی ہے ان سے کنسلٹیشن کیے بغیر؟ پارلیمنٹ از the mother of all departments. سو کسی اور کی آزادی اور آٹونومی لی جا سکتی ہے. اور کل کو سر اگر کوئی 1-2 استعفے آ گئے اور ایک اور تحریک شروع ہو گئی تو پھر کیا کریں گے آپ لوگ؟ کوئی آزادی نہیں لی گئی, آ جائیں استعفے بھی آ جائیں تو کوئی نہیں مسئلہ, اس سے کیا فرق پڑتا ہے, اور جا جائیں گے. اس طرح تو نہیں ہوتا. نواز شریف نہیں رہا, ہم تو سمجھتے تھے, یہ پہلے بھی لوگ کہتے تھے استعفے بھی آ جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا. میں یہ بات حافظ صاحب سے پوچھوں گی. نواز شریف کا آپ نے ذکر کیا سر, میاں صاحب صرف ووٹ دینے کے لیے رہ گئے ہیں. اب اتنی بڑی کارروائی ہوئی ہے, ملک کا ایک بنیادی ڈھانچہ اداروں کا بدلا گیا ہے, بہترین آپ لوگ تبدیلیاں لے کر آئے ہیں. میاں صاحب کے پاس کچھ نہیں ہے کہنے کو, یا پریس سے انگیجمنٹ کرنے کو, یا کوئی تقریر کرنے کو ایوان میں, یا باہر آ کے بات کرنے کو, نتھنگ ایٹ آل, صرف ایک ووٹ ڈالنا. ان کا وزیر اعظم کھڑا ہوا ہے, انہوں نے اسپیچ کی ہے, ان کا اسپوکس پرسن آپ کے سامنے بیٹھا ہے, آپ کے ساتھ بات کر رہا ہے. یہ انف ہے. جہاں پہ ان کی ضرورت ہوگی کسی مورچے پہ ان کو ہم نے تھوڑی بھیجنا ہے. ضرورت نہیں ہے سر, یا ان کے پاس کچھ کہنے کو نہیں ہے؟ میں مسلم لیگ نون کے مطابق میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ مسلم لیگ کے لیے ان کی حیثیت خامنہئی کی ہے. اور جب اسرائیل اور ایران کی جنگ تھی تو ادھر خامنہئی بول رہا تھا نا, ادھر ایران کا صدر نہیں بول رہا تھا. آج ملک دہشت گردی کی جنگ کی حالت میں بھی ہے, اور آج ملک کے اندر جو آئینی سسٹم آپ ڈیولپ کر رہے ہیں یہ بھی ایک جنگی حالت ہے. جنگ کس کے ساتھ ہے؟ آئین کے ساتھ ہے, دستور کے ساتھ ہے, میثاق ملی کے ساتھ ہے. آپ اس کے ساتھ لڑ رہے ہیں. پوری سیاسی قوت ایک پیج پر کس کے خلاف؟ آئین کے خلاف. سر وہ کہہ رہے ہیں کوئی 1-2 استعفے آ بھی گئے, خبریں کچھ ایسی آ رہی ہیں, اندر کی میری چند اہم لوگوں سے باتیں ہوئی ہیں, متوقع ہے سر, کہتے ہیں آ بھی جائیں اور ججز ڈال لیں گے. میں وہ اگر وہ ججز استعفے دیتے ہیں وہ ان کی ضمیر کی آواز ہے, وہ دستور کے ساتھ کھڑے ہیں, قانون کے ساتھ. کوئی فرق نہیں پڑے گا اختیار ولی صاحب, کیوں نہیں پڑے گا؟ اور پڑے گا. یہ ریاست ہل جائے گی. قوم اسی کا انتظار کر رہے ہیں. آپ کے خیال میں قوم بیوقوف ہے؟ وہ سمجھتی نہیں ہے. آپ نے ابھی سوال کیا کہ آپ اگر کورٹ میں اصلاح لانا چاہتے ہیں تو جہاں اصلاح کی ضرورت ہے وہاں اصلاح کے لیے آگے بڑھتے نہیں ہے. جیسے لوور کورٹ 80% اصلاح کی ضرورت ہے, اور جہاں 3% اصلاح کی ضرورت ہے اس کے لیے آپ کے پاس آئینی عدالت جلدی قائم ہو جائے گی. میرے خیال میں یہ جس طرح تیزی کے ساتھ 27ویں آئینی ترمیم انہوں نے دونوں ایوانوں سے پاس کیا, اس سے بھی تیزی کے ساتھ آئینی عدالت تشکیل ہو جائے گی. بلکہ ابھی سے سب کچھ
تشکیل ہو چکا ہے، صرف رسمی اعلان باقی ہے. اور مجھے لگ رہا ہے کہ شاید حلف بھی اگلے 24 گھنٹوں میں ہو جائے. یہی ہو سکتا ہے، بالکل یہی ممکن ہے. کس کا نام سوچ رہے ہیں حافظ صاحب؟ میں تو امین الدین خان کا نام سن رہا ہوں. سنا ہے آپ نے؟ ہاں میں نے سنا.